تو مسلمان عوام پر نیگیٹو اثر جو ہے پیدا ہو جائے. چنانچہ باقاعدہ کانپور میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا مبلغین کی تربیت کے لیے. قادیانیوں سے قادیانی مبلغ اتنے ٹرین ہو کر آتے کہ ہمارا عام عالم دین بات ہی نہیں کر سکتا اس سے، جب تک کہ اسپیشل ایشوز جو وہ لے کر آتے ہیں ان کے اوپر اسپیشل ٹریننگ نہ ہو. عیسائی مبلغین ہے، قادیانی مبلغین ہے. بہائیوں کے بڑے بڑے مرکز یورپ میں، امریکہ میں قائم ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں. یہ سب تو تلے ہوئے ہیں نا، ادھار کھائے بیٹھے آپ کو گمراہ کرنے پر. یہ بات ماننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. مناظرے میں ماننا یا منوانا نہیں ہوتا، چپ کرنا ہوتا. چپ، ایسی بات کہو کہ چپ ہو جاؤ بس. اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ لینی ہوگی. اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے. میں نے کہا عام عالم دین بھی نہیں کر سکتا. تو دعوت کے 3 مرحلے ہو گئے. جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل کے 3 لیول ہو گئے، سب لیول. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دلیل کے ساتھ. جیسے یورپ سے پہلا حملہ ہوا تھا عالم اسلام پر، علمی حملہ. جب یونان کا فلسفہ آ گیا، ارسطو کی منطق آ گئی، انہوں نے حملہ کیا اسلام پر. علم کلام پیدا ہوا، متکلمین نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پائے. پھر اللہ نے پیدا کیا، جیسے یہاں رحمت اللہ کیرانوی کو اٹھا دیا، وہ مکے ہی میں دفن ہے. مدرسہ سولتیہ مکے کا مشہور مدرسہ، وہ بنایا تھا سولت جہاں بیگم، ایک بنگالی خاتون نے، لیکن وہ مرید تھی مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی، لہذا اسی مدرسے میں وہ دفن ہوئی. تو اللہ نے جیسے انہیں اٹھا دیا، پادری فینڈر کو بھگا دیا، اللہ نے اٹھایا امام غزالی، یونانی فلسفے کی دجیاں بکھیر دی، تحفۃ الفلاسفہ کتاب لکھی. اللہ نے اٹھایا ابن تیمیہ کو، الرد علی المنطقیین، یہ ارسطو کی منطق کی دجیاں بکھیر دی. تو یہ منطق پڑھے بغیر اس کا ابطال ہو سکتا تھا؟ مغربی فلسفہ پڑھے بغیر یونانی فلسفہ اس کا ابطال کیا جا سکتا تھا؟ آج ضرورت ہے، مغرب سے دوسرے فلسفے آ گئے، سائنٹزم کہلاتا ہے ایک فلسفہ. لیکن آج کوئی غزالی پیدا نہیں ہوا تاحال، آج کوئی ابن تیمیہ پیدا نہیں ہوا تاحال. تو پہلا لیول علمی سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس، شعور کی چوٹی کی سطح پر دین کی دعوت. دوسرا عوام کے اندر موعظہ حسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. تیسرے لیول پر جدال، وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی کرو، مناظرہ بھی کرو، لیکن بڑے عمدہ طریقے سے. وہ گالیوں پر اتر جائے تو تم گالیوں پر نہ آنا. تم ان کے معبودوں کو گالی نہ دینا، پلٹ کر وہ اللہ کو گالی دے دینا. تمہاری شائستگی برقرار رہے، لیکن جدال کرو، ان کے دلائل کا رد کرو. اب ان تینوں کاموں کے لیے 3 قسم کے لوگ درکار ہیں. جو انٹلیکچوئل لیول پر فلسفیانہ سطح پر بات کر سکتا ہے، وہ قادیانی مبلغ کو نہیں ہرا سکتا، وہ عیسائی مبشر کو نہیں ہرا سکتا. یہ تو احمد دیدات بننا پڑے گا آپ کو، جو نہ معلوم کتنے مناظروں میں عیسائیوں کو شکست دے چکا ہے. جمی سواگرٹ سب سے بڑا ایونجلسٹ امریکہ کا، شکست کھائی اس نے، لیکن اسپیشلائز کیا، ساری عمر لگائی ہے. اب ان کا ایک شاگرد رشید آپ سے زیادہ دور نہیں، بامبے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی میری طرح اپنی پریکٹس چھوڑنی پڑی ہے. 1982 میں میرے پاس آئے تھے لاہور، بالکل جوان تھے، ابھی کوئی کام بھی شروع نہیں کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 آدمی تھے، ایک وہ تھے جو میری
سورہ عصر کی تفسیر سن کر اسماعیلی سے سنی ہو گئے تھے. ابھی ملاقات ہوئی ان سے، حمزہ نام ہے ان کا، دوسرے ذاکر نائک آئے تھے. انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام کے لیے کام کس کس نہج سے ہو رہا ہے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ صحیح نہج وہ ہے جس پر آپ کام کریں. ہمارا کام ارادہ ہے اسی طرح دعوت رجوع القرآن جو آپ نے شروع کی ہے ہم بھی کریں. میں نے کہا دیکھو ذاکر، تمہیں اپنی پریکٹس چھوڑنی پڑے گی، یہ دو کام ساتھ نہیں ہو سکتے. مجھے اپنی پریکٹس چھوڑنی پڑی. سن 54 میں MBBS کیا تھا، سن 70-71 کے اندر میں نے پریکٹس ختم کر دی. ہم یہ ہول ٹائم جاب ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. تو دعوت اور تبلیغ لیول 3، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. میرا اس دفعہ کا دورہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہی کی دعوت پر ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے جو خط لکھا اس میں حوالہ دیا. آپ نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ پریکٹس چھوڑنی ہوگی، میں نے چھوڑ دی. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں ہندوستان. ان کی دعوت پر آیا ہوں. اب آئیے تیسرا لیول، یہ سب سے خطرناک لیول ہے، جان جوکھوں کا کام، نظام کو بدلنا. اس ایمان کا فائدہ کیا جو اسلام کو نافذ نہ کر سکے. پہلے نافذ کیا اپنے وجود پر، نفس کے خلاف جہاد کیا، شیطان کے خلاف جہاد کیا، بگڑے ہوئے معاشرے کے پریشرز کے خلاف جہاد کیا تو مسلمان بنے. اور دعوت و تبلیغ کے لیے 3 لیولز کے اوپر لوگوں کو تیار کیا، جان اور مال کھپائی. اب آخری منزل ہے، تیسری منزل، دین کو قائم کرو. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. نبی اللہ کی اللہ کا حکم چلنا چاہیے. جو اپنا حکم چلا رہا ہے وہ باغی ہے اللہ کے. ان باغیوں سے تعاون، ان باغیوں سے دوستی، اللہ سے غداری ہے. وہی بات بنا پھرتا کمیونسٹ سرمایہ داروں سے دوستی ہے. تو میں نے تو کہا ہے کہ جس پیمانے سے دوسروں کو ناپتے ہیں اپنے آپ کو بھی تو ناپے نا. ہم کیا ہیں؟ دین کو قائم کرنا. تمام انبیاء میں سے صرف محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں یہ کام ہوا. نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ کس قدر عظیم شخصیت. 3 نسبتیں، تینوں بڑی بہت اونچی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. اور سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں آ گئے. ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس. لیکن کوئی نظام تو قائم نہیں کر سکے. موسیٰ نہیں کر سکے، عیسیٰ نہیں کر سکے. یہ صرف محمد رسول اللہ کا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے. کل میں نے خطاب جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ صف میں یہ آیت ہے، سورہ فتح میں یہ آیت ہے، سورہ توبہ میں یہ آیت ہے. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، قرآن دے کر اور دین حق دے کر، سچا نظام زندگی کا، عادلانہ نظام زندگی کا، جو عورت کو بھی حقوق دیتا ہے، مرد کو بھی دیتا ہے، توازن پیدا کرتا ہے، جو سرمایہ والے کو بھی حق دیتا ہے اور مزدور کو بھی حق دیتا ہے، توازن قائم کرتا ہے. جو جن کے ہاتھوں میں اختیار ہو اولو الامر، اور جو عوام ہے ان میں بھی حقوق و فرائض کی تقسیم کرتا ہے عدل کے ساتھ.
تو ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدا ودین الحق، الہدا کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف لاؤ اور جمع کر کے اور طاقت بنا کر باطل کے خلاف انہیں لاؤ، میدان میں ٹکرا دو اور اللہ کے دین کو غالب کر دو۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے حضور نے کر دیا، چاہے وہ ساری جان جوخم جو میں پہلے گنوا چکا ہوں دوبارہ نہیں گنواتا، ساری سختیاں جھیلی۔ فیض کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، جو سب پہ گزر، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہے بہت شیخ سرے گوشے منبر، اور گرجے ہے بہت اہل حکم بر سرے دربار، تنہا پس زندہ شیب بنی ہاشم میں 3 سال، رسوا سرے بازار، طائف کی گلیاں، اور جیسے کسی دیوانے کے پیچھے چھوکرے لگ جاتے ہیں پتھر مارنے، جسم لہو لہان ہو رہا، رسوا سر بازارے آن شوق ستمگارے، لیکن 23 سال کی محنت شاقہ کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر دیا۔ اور یہ گواہی ایم این رائے دیتا ہے، ہندو کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر، جو ٹاپ کی پوری دنیا کے کمیونسٹ کے نظام کی جو ایک پارٹی تھی۔ اب اس نے ایک لیکچر دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام لاہور میں 1920 میں، اور اس نے کہا تھا اس لیکچر میں، اب بھی وہ کتاب چھپتی ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، بامبے کا کوئی ناشر شائع کرتا ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1920 میں تھا، صدی کے آغاز سے 20 سال بعد 1980 میں، صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے دی 100 A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history، تاریخ انسانی کے 100 عظیم ترین انسان جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے۔ ایک تو ہم ہیں جو بہہ رہے ہیں، جو تاریخ ہے اس کا دھارا جدھر ہے ہم بہہ رہے ہیں، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، چلو۔ کچھ باہمت لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑتے ہیں، صاحب عظیمت، اولو العزم، تو 100 آدمیوں کا چناؤ کر لیا، سلیکشن اینڈ گریڈیشن، اب ان میں درجہ بندی کی، سب سے بڑی تبدیلی کون لایا، پھر کون لایا، پھر کون لایا، پھر کون لایا، نمبر 1 پر محمد الرسول اللہ۔ یہ انقلاب برپا کیا۔ اس انقلاب میں پہلا مرحلہ دعوت کا تھا، وہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ تنظیم، جماعت بناؤ، سب ہوتا لسن اور اوبے۔ جب تک منظم جماعت نہیں ہوگی، ایک امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرا مرحلہ تزکیہ، وہ پہلا مرحلہ جو میں بیان کر چکا ہوں، جو آ گئے ہیں دعوت کے نتیجے میں، ان کو منظم کرو، ان کا تزکیہ کرو۔ چوتھی بات، تم پر جو تکلیف آئے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں مارا جائے، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، جوابی کارروائی کوئی نہیں کرو گے۔ 12 برس تک مکے میں دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن whatsoever، no raising of hands even in self defense۔ اس کو سیرت نگاروں نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی، نظر انداز کی۔ یہاں فیصلہ کن بات یہ تھی، اگر شروع ہی میں وائلنٹ ہو جاتے، مکے والے کچل کر رکھ دیتے، گنتی کے چند لوگ تھے۔ محمد had to buy time صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وقت چاہیے تھا، جب ابھی کارروائی کریں گے، ابھی کنفرنٹیشن ہو جائے گی، تو ہیں ہی کتنے ہم۔ اور نمبر 2، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں نا سائلنٹ میجورٹی،
وہ سائلنٹ تو ہوتی ہے، انہیں جرت نہیں ہوتی کہ ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے تم غلط ہو، جرت نہیں ہے۔ لیکن اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی نا، سائلنٹ ہوتی ہے، ڈمب ہے، بلائنڈ اور بہری تو نہیں ہے، ڈیف اینڈ بلائنڈ نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ یہ بلال کو آج اس کے آقا نے اتنا مارا، پھر اس کے گلے میں رسی ڈال کر جیسے جانوروں کی لاشیں جو ہے وہ گھسیٹی جاتی ہیں، ایسے گھسیٹا مدینے کی گلیوں کے اندر، پھر اسے دھوپ میں لے جا کے لٹایا اور اس کے چھاتی کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا، سانس لینا مشکل ہے، اور وہ زبان سے کہہ رہا، جھاگ نکل رہے ہیں، احد 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 احد، ایک ایک ایک۔ کیا ہوا یہ؟ اس نے کہیں کوئی چوری کر لی تھی آقا کی، یا کوئی آقا کی بیٹی کی عزت پہ کو ہاتھ ڈال دی؟ نہیں بھائی، کچھ نہیں، بس صرف یہ کہتا اللہ ایک اور محمد اس کے رسول۔ اب بتائیے عوام کی طبیعت کا کدھر جائے گا رجحان؟ اندر ہی اندر ان کے دل مائل ہو رہے ہیں ان کی طرف، اگرچہ سائلنٹ میجورٹی ہے، بول نہیں سکتے، کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں، لیکن جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، دل تو فتح ہو رہے ہیں۔ تو اس کے جو 3 سب لیول ہیں، ان میں نمبر 1 پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اور گاندھی جی نے یہ کہا ہے، یہ روایت ہے، گاندھی جی نے سرحدی گاندھی خان عبد الغفار خان سے کہا، خان عبد الغفار خان نے میم شین ہمارے ہاں بہت بڑا پرانا صحافی تھا، میاں محمد شفیع، ان سے کہا، اور میاں محمد شفیع نے مجھ سے کہا، زیادہ لمبی چین نہیں ہے روایت کی۔ کیا کہا؟ میں نے عدم تشدد حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد سے سیکھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا تصادم کا، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ایک بڑی غیر متوقع طور پر بڑی کامیابی عطا کر دی، اور آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اور ایک بیس مل گیا جہاں سے اب آفینسو لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ ایکشن کر سکتے ہیں، اب وہ نظام باطل کے خلاف، تو آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس شروع کی۔ ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہے؟ دشمن کو ذرا چھیڑو۔ یہ گاندھی جی نے کیا کیا تھا ایکٹیو ریزسٹنس کے آغاز کے لیے؟ نمک بناؤ تحریک، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کردہ نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ کہ مطلب کیا تھا؟ یو آر چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ وہاں تو ٹیکس تھا، ایکسائز ڈیوٹی تھی، لہذا اب لاٹھیاں پڑی، سر پھٹے، جیلوں کو آباد کیا گیا۔ یہ سیکنڈ مرحلہ تھا، دشمن کو چھیڑو ذرا، پرووک کرو۔ حضور نے کیسے کیا؟ یہ سیرت کا وہ حصہ ہے جس کو ہمارے انگریزی دور کے سیرت نگاروں نے چھپایا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے چھپایا ہے۔ کیونکہ سر سید کے زیر اثر تھے، انگریزوں سے مرعوب تھے۔ وہ کیا تھا؟ ہجرت کے بعد کوئی پہل اہل مکہ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اہل مکہ میں ہاکس بھی تھے، ڈوز بھی تھی، یہ اصطلاحات جدید ہے نا۔ ہاکس، ابو جہل ان کا سردار تھا، وہ کہتا تھا کہ محمد کا پیچھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو۔ اس کے ساتھ بھی ایک گروپ تھا ہاکس کا، کچھ ڈوز بھی تھی، فاختائیں،
امن پسند. ان میں سے عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا جو دین مشرکانہ کا پہلا شہید تھا بدر میں. وہ بھی تو شہید ہی ہے نا، وہ شرک کے شہید، لیکن یہ شریف النفس انسان تھا. اس نے یہ کہا. دوسرے حکیم بن حزام تھے جو بعد میں ایمان بھی لے آئے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، حضور اور صحابہ تو یہاں سے چلے گئے، یہ بلا تمہارے سروں سے تو ٹل گئی ان کے قول کے مطابق. اب محمد وہاں جا کر بھی نچلے تو نہیں بیٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دعوت دیں گے، وہاں کنفلکٹ ہوگا. اب بقیہ عرب اور محمد کے درمیان ہوگا. اگر محمد کامیاب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا کیا بگڑا؟ ہمارا بھائی نہیں ہے، قرشی نہیں ہے، سارے عرب پر ہماری حکومت ہو جائے گی. What do we stand to lose؟ اور اگر انہوں نے محمد کو ہلاک کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، لیکن تمہیں اپنے عزیزوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا. آخر یہ کون ہے؟ ابو بکر اپنا آدمی نہیں ہے، بنو تیم کا ہے نا. عمر اپنا آدمی نہیں ہے، بنی عدی کا ہے نا. عثمان اپنا آدمی نہیں ہے، بنو امیہ میں سے ہے نا. علی اور حمزہ اپنے آدمی نہیں ہے، عبد المطلب کا بیٹا اور پوتا نہیں. ہم اپنی تلواروں سے انہیں مارے، دوسروں کو مارتے تو اگر وہ مارتے تو جو تم چاہتے ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں جو ہے اپنے عزیزوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے. اور اگر وہ جیت گئے تو پورے عرب پر اپنی حکومت ہوگی. دیکھیے کس قدر بلیغ، کتنا ذہین انسان تھا. اور وہی شخص ہے جس نے کہ آخری وقت میں بھی کہا ابو جہل ٹل جاؤ، یہاں سے جنگ مت کرو، ہم اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، قافلہ تو گزر گیا، صحیح و سالم چلا گیا. حکیم بن حزام آئے عتبہ کے پاس اور عتبہ کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے کہ جنگ نہ کرو، واپس چلو، ہمارا قافلہ چلا گیا. اس نے شور مچا دیا، پہلے تو تانا دیا عتبہ کو، عتبہ تم اس لیے کہہ رہے تمہارا بیٹا محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی. حضرت حذیفہ عتبہ کے سب سے بڑے بیٹے، بزدلی دکھا رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ پہلا پھر وہ اس نے کہا میں ثابت کر دوں گا میں بزدل نہیں ہوں. تو بدر میں سب سے پہلے وہ نکلا ہے، مبارزت طلب کی ہے. میں عتبہ بن ربیعہ، یہ میرا بھائی شیبہ، یہ میرا بیٹا ولید، لاؤ مقابلے میں. ادھر سے 3 انصاری صحابی، کون ہو تم لوگ؟ ہم مدینے کے ہاں تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہم چرواہوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، کاشتکاروں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے مد مقابل بھیجو. پھر نکلے. حضرت حذیفہ نکلنے لگے تھے باپ کے مقابلے میں، حضور نے روک دیا نہیں. حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ 3 نکلے. سب سے پہلا مارا گیا عتبہ حضرت حمزہ کے ہاتھ، شیبہ مارا گیا حضرت علی کے ہاتھ. حضرت حارث زخمی ہو گئے، پاؤں ان کا ایک کٹ گیا، گر پڑے. اور اب ان کا مقابلہ کرنے والا ولید بن عتبہ جو ہے اب ہلاک کر سکتا تھا، لیکن حضرت علی فوراً آئے اس کو ہلاک کر دیا. بہرحال پہلی بات سمجھ لیجئے، مکے والوں کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوئی، پہل حضور نے کی. 6 مہینے لیے for the consolidation of his position at مدینہ. اب مدینے میں اپنا مرکز مضبوط کر لیا. مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مرکز بن گیا. ایک مہاجر، ایک انصاری بھائی وہ آخات، تفصیل میں نہیں جا سکتا آپ نے. اور یہودیوں کے 3 قبیلوں کو ایک میثاق مدینہ میں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا، جیسے کہ ہاکس جو تھے مکے کے سوچ رہے تھے، تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے مدینے کا، مسلمان بھی اور یہودی بھی. یہ 3 قدم کے لیے ہے 6 مہینے کل.
7ویں مہینے سے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. ان کا جو کیریوان روٹس تھا اسے تھریٹن کیا, وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ, تمہارا قافلہ بچ کر نہیں نکل سکتا. تو پہل اب کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اس کو چھپایا گیا, کیونکہ یورپ کہہ رہا تھا کہ یہ تو تلوار سے جیتے ہیں. نہیں, حضور نے جنگ کوئی نہیں لڑی, وہ تو دفاعی تھی, حملہ ہوا تو نہیں, قطعاً غلط. قدم حضور نے اٹھایا. 8 مہم میں بدر سے پہلے ہے, ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ. اور قریش جہاں آپ گئے, آپ نے وہاں کے مقامی قبیلے سے صلح کر لی, معاہدہ کر لیا. یا تو پہلے وہ قریش کے حلیف تھے, اب حضور کے ہو گئے, یا انہوں نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے صاحب, نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف, نہ آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن پہلے تو سب کے سب قریش کے حلیف تھے نا. اس کو کہتے ہیں the zone of political influence of Quraysh was diminishing. اب یہ حلیف نکل گیا, وہ حلیف نکل گیا, وہ حلیف نکل گیا, اور لائف لائن اس پر ہاتھ پڑ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب جنگوں کا آخری مرحلہ شروع ہوا ہے, اور غزوہ بدر سے نئی منزل شروع ہو گئی اس جہاد کی جس کا نام قتال فی سبیل اللہ. 6 سالہ جنگ, 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی, 10 رمضان المبارک سن 8 کو مکہ فتح ہو گیا. یہ ہے فائنل فیز آف دیٹ جہاد فی سبیل اللہ which has now turned into قتال فی سبیل اللہ. اب 2 نکتے مجھے اور بیان کرنے ہیں, اگرچہ ٹائم بہت ہو گیا ہے پہلے ہی. میرا خیال ہے سوال جواب کل کے لیے رکھ لیں, آج اس جہاد کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ پہلے اور دوسرے جہاد کی تلوار کون سی ہے؟ پہلا جہاد نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف اور باطل نظریات کے خلاف. اس جہاد کی تلوار قرآن. اسی لیے سورہ الفرقان میں فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیں, ان کی باتیں نہ سنیں, ان کے خلاف جہاد کریں بہت بڑا اس قرآن کے ساتھ. جہاد بالقرآن. نفس کے خلاف جنگ ہوگی قرآن کے ذریعے سے. قرآن کو دلوں میں اتارتے جائیے, نفس کی ظلمانیت ختم ہوتی جائے. شیطان کے خلاف جنگ ہوگی قرآن کے ذریعے سے. اس پر میں علامہ اقبال کے 2 شعر آپ کو سنا دوں جو 2 حدیثوں کی ترجمانی ہے. قرآن کی آیات کی تو بہت ترجمانی کی ہے انہوں نے. 2 حدیثیں ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ شیطان ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے اور گردش کرتا ہے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی جرأت کی, ہمت کی, بلکہ جسارت کی, لیکن ہم ان کے ممنون ہیں کہ اگر وہ سوال نہ کرتے تو جواب کیسے ملتا. جب آپ نے کہا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے آپ بھی انسان ہے, بشر ہے, تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. اب دیکھیے یہ ہیں 2 حدیثیں. اقبال کیا کہتا ہے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا بہت مشکل کام ہے. ذا کہ وہ گم اندر آماق دلست, وہ تو ڈیرا لگاتا ہے دل کی گہرائیوں میں اور خون کے ساتھ سرایت کرتا ہے. دل سے خون جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے. اب اگر کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہو تو کہاں کہاں آپریشن کریں گے آپ؟
یہ ترجمانی ہو گئی ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. کشتلے ابلیس کار مشکل است جہاں کہ وہ گم اندر آباد کے دل است. خوشترا باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ اسے مسلمان کر لو. کشتہ شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ہلاک کرو. تو نفس کی خلاف جنگ میں سارا آپ کے پاس ہتھیار قرآن ہے، اور دعوت دین کے لیے قرآن ہے جس میں حکمت بھی ہے، جس میں موعظہ حسنہ بھی ہے، جس میں جدال بھی ہے. تو دونوں ان سطحوں پر تلوار قرآن، جہاد نظریہ قرآن. نمبر 2 یہ کہ ان دونوں سطحوں پر کسی جماعت، منظم جماعت کی ضرورت نہیں. نفس کے خلاف تو جہاد خود ہی کرو گے. میرے نفس سے آپ کشتی نہیں لڑ سکتے، اور آپ کے نفس سے میں کشتی نہیں لڑ سکتا. وہ تو کشتی خود ہی لڑنی ہے. ہاں یہ کہ اچھی صحبت اس میں مفید ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے. دیکھو گے دیکھو بھائی اس شخص نے بھی یہ کام کر لیا، اس نے 25,000 کی ملازمت بینک کی چھوڑ دی، میں بھی ہمت کروں. یہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کسی ایک ساتھی کی ہمت جواب دے رہی، دوسرا سہارا دے گا. لیکن کوئی منظم جماعت کی ضرورت نہیں. دوسرے لیول پر بھی منظم جماعت کی ضرورت. ادارے بھی ہو سکتے، مثلا ذاکر نائک صاحب کا IRF ادارہ ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے، کام کر رہے ہیں. میں نے پہلے قائم کی تھی مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور. انجمن تھی، وہ جماعت تو نہیں تھی، اور ہے اب بھی کام کر رہی. ادارے، انسٹیٹیوشنز، دارالعلوم، یہ کافی ہے. لیکن تیسرے مرحلے پر ایسی منظم جماعت ضروری ہے جس میں لسن اینڈ اوبے، سنو اور مانو. اگر یہ نہیں ہوگا تو تیسرا مرحلہ سر نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی. حضور نے فرمایا، حضرت حارث اشعری راوی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، اور دونوں کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے. ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے، اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت، جماعت کی شکل میں. اور جماعت بھی ڈھیلی ڈالی نہیں، جب چاہا بات مان لی، جب چاہا ٹال دی. نہیں، منظم والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو. یہ فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے. لسن روبے. اگر کوئی ماتحت سپاہی جو ہے وہ اپنے افسر سے کہے جناب آپ نے یہ حکم تو دیا، مجھے سمجھائے کیوں دیا ہے، تو یہ فوج ہوگی. میٹرک کے زمانے میں ایک نظم پڑھی تھی، بڑی پیاری نظم ہے، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. آپ میں سے بہت نے پڑھی ہوگی. ایک جنگ ہے، اس میں دستہ ہے 600 سواروں کا. انہیں حکم دے دیا گیا چارج، حملہ کرو، آگے بڑھو. اب وہ دیکھ رہے ہیں داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، آگ اگل رہی ہیں، بائیں طرف بھی توپیں ہیں، سامنے بھی توپیں ہیں. Cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. گرج رہی ہے توپیں اور آگ اور لوہا برسا رہی ہے. Someone has blundered. جس نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اس حال میں چارج کرو، اس نے کوئی بڑی غلطی کی. Someone has blundered, بہت بڑی غلطی. But there's not to reason why. ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ ریزننگ کرے، کیوں حکم دیا، کیسے دیا، غلط دیا. There's but to do and die. ان کا کام تو ایک ہی تھا، حکم پر عمل کرو، مر جاؤ.
So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 جو ہے موت کی وادی میں اتر پڑے. یہ ڈسپلن ہے سب و تعاطف لوگ پہ. یہ صحابہ کے اندر تھا. حضور نے بیعت لی تھی. عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں, اور یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے سند کے اعتبار سے حدیث کا. سند کے اعتبار سے وہ حدیث قرآن کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے جو متفق علیہ. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, علی السمع, کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے, والطاعت, اور اطاعت کریں گے, فی العسر, تنگی اور مشکل میں بھی, والیسر, آسانی اور فراخی میں بھی, والمنشط, طبیعت کی آمادگی کی شکل میں بھی, والمکرہ, اپنی طبیعتوں پر جبر کرنے کی شکل میں بھی, وعلی اثرۃ علینا, اور اس کے باوجود کہ ہم پر دوسروں کو آپ ترجیح دے دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے ہم پرانے خادم آپ کے اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہم پر امیر کیسے بنا دیا. نہیں, اٹ ول ریمین یور پریروگیٹو. وعلی لا ننازل امر اہلہ, اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں, اطاعت کریں گے. وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف في الله لومۃ لائم, ہاں جو رائے ہماری ہوگی ضرور پیش کریں گے, ہم ڈریں گے نہیں کہ کوئی ہنس پڑے گا, لو روزی ان کی بھی رائے ہے, یہ رائے دے رہے ہیں, جو چاہے کہ ہمیں اپنی رائے دینی ہے. یہ مکمل دستور ہے ایک اسلامی انقلابی جماعت کا, ایک حدیث کے. لیکن کوئی دینی جماعت اس حدیث پر نہیں ہے. مغرب سے درآمد شدہ دستور ہے, دو سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے امیر منتخب ہوتا ہے, پھر دوبارہ انتخاب ہوتے ہیں, پھر یہ کہ جو مجلس شورا ہے اس کی اکثریت کا امیر پابند ہوگا کہ نہیں ہوگا. 100 جھگڑے, تھا ہی نہیں کہیں کچھ. بیعت بیعت بیعت, یہ ہے ڈسپلن, لسن اینڈ اوبے. اس جماعت کے بغیر یہ مرحلہ سر نہیں ہو سکتا. حدیث کیا تھی, آگے چلیے. انی آمرکم بخمس, اللہ امرنی بہن, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کی تو 9 منزلیں آپ کو سمجھا دی میں نے. ہجرت کی بھی منزلیں ہیں. پہلی منزل کیا ہے؟ پوچھا گیا افضل ہجرت, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, سب سے افضل ہجرت کون سی ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمائیے. فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. فاقے آتے ہیں تو آئے, کاروبار سکڑتا ہے تو سکڑے, سود حرام ہے چھوڑو اس کو. مکان سودی قرضے پر بنایا, بیچو, قرضہ واپس کرو, جاؤ رہو کسی کرائے کے مکان میں یا چھوٹے مکان میں. محل میں رہنا کوئی فرض نہیں ہے, سود حرام ہے, چھوڑو. آج کی رات سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جو افضل ہجرت ہے, ای الجہاد افضل, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. لیکن بلند ترین ہجرت کیا ہوگی؟ جب کفر کے خلاف اقدام کریں گے, ایکٹیو ریزسٹنس, تو سب کو حکم ہو جائے گا جہاں جہاں منتشر ہیں اہل ایمان سب مدینے میں حاضر ہو جائے. فرض کر دی گئی ہجرت تاکہ ساری قوت ایک مرکز پر آ جائے. اگر پھیلے رہے, منتشر رہے, تو کفر کے خلاف کوئی مؤثر اقدام کیسے ہوگا؟ یہاں تک کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی انہیں منافق قرار دیا گیا, اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا جو ہجرت کر کے آئے تھے, ما لکم من ولایتہم من شیء, اب تمہارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے, حتی یہاجروا, جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے. تو ہجرت یہ تھی, گھر بار چھوڑو, آباء و اجداد کی سرزمین چھوڑو جہاں آباء و اجداد کی قبریں ہیں, اور بال بچوں کو چھوڑ کے آؤ ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر, مکے کے مشرک, اور حاضر ہو جاؤ مدینے میں. یہ ہے اعلیٰ ترین, بلند ترین. جیسے نویں منزل کا جہاد قتال فی سبیل اللہ,
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. لیکن اولین منزل کیا تھی؟ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. جہاد آج شروع ہو جائے گا، ہجرت آج شروع ہو جائے گی، لیکن پھر ایک جماعت کی شکل میں رہ کر اور جد و جہد کرو گے. انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. آپ سوچیں گے آج تک یہ حدیث کبھی سنی نہیں. 20-25 سال پہلے میں نے لاہور کے ایک بڑے دارالعلوم کے استاد الحدیث سے اس حدیث کا حوالہ پوچھا. یہ حدیث پہلی مرتبہ ابوالکلام آزاد نے کوٹ کی تھی الہلال کے اندر 1912 میں. دوسری مرتبہ 1912 بھی ہو سکتا 13 بھی ہو سکتا، ذہن میں رکھیے. دوسری مرتبہ مولانا مودودی نے 1940 کے اندر 1946 میں شہادت حق نامی اپنی تقریر میں کوٹ کی. حدیث حوالہ نہیں تھا. اب میں نے باضابطہ کوئی دورہ حدیث تو کیا نہیں ہے کہ میں معلوم ہوں کہ کس حوالے سے یہ حدیث آئی ہے. تو میں نے کہا یہ استاد الحدیث ہیں، ان سے پوچھوں. ان کا یہ الفاظ کچھ نامانوس سے ہیں، یعنی کبھی سنے نہیں، پڑھے نہیں، کسی حدیث میں نظر سے گزرے نہیں، حالانکہ مشکات شریف میں ہے. اور مشکات شریف حدیث کا قاعدہ ہے، الفابیٹ جیسے آپ پڑھتے ہیں الف با تا، قاعدہ. حدیث کا قاعدہ جو ہے وہ مشکات شریف ہے. یہ ذہنوں سے کیوں نکل گئی، یہ بات سوچنے کی ہے. بنے الاسلام والا خمسن سب کو معلوم. اسلام کے 5 ارکان، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان وحج البیت. کس کو نہیں معلوم؟ یہ حدیث کسی نے نہیں سنی نہ سنائی. کیوں؟ اقامت دین کا تصور ہی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. تو جس گاؤں میں جانا نہیں اس کا راستہ کائے کو پوچھنا ہے؟ اسے پڑھتے ہوئے بھی گزر جائیں گے، irrelevant سی چیز ہے کوئی. اس لیے کہ وہ تصور نکل گیا. اب صرف ایک نکتہ اور دو. ایک یہ کہ دیکھیے حضور کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، پوری دنیا کے لیے. تو دین کا غلبہ پوری دنیا میں مقصود تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نکلے مدینے سے اور مکے سے اور حجاز سے اور عرب سے، اور کوئی جا رہا ہے مشرق کی طرف، کوئی جا رہا ہے مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف. اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں خلافت راشدہ میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. فرام آکسس ٹو اٹلانٹک اللہ کا دین غالب ہے. پھر ایک انٹرنل سیبوٹاج ہوا. عبداللہ ابن سبا کی شرارت سے داخلی فتنہ پیدا ہوا، آپس میں لڑا دیا مسلمانوں کو. تو وہ جو ایڈوانس تھی وہ رک گئی. جو اقبال نے کہا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، انٹرنل سیبوٹاج سے اس کو روک دیا. لیکن جب تک پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوگا اس وقت تک بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وقت آئے گا پوری دنیا پر دین کا غلبہ ہوگا. لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اسوہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ ہے صحابہ کا. اگر تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تب تو آپ کام کر سکیں گے، ورنہ نہیں. تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. اب آخری نکتہ صرف یہ ہے، حضور کی جد و جہد میں 8ویں منزل قتال فی سبیل اللہ، جو 2 طرفہ جنگ تھی. وہ انہیں مار رہے تھے، یہ انہیں مار رہے تھے. بدر میں 70 مارے گئے، بڑے 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 چوٹی کے سردار قریش کے. 70 قیدی ہو گئے. احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. یہ اللہ نے ضمانت نہیں دی تھی کہ تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی، آؤ میرے راستے میں. نہیں،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. آج کے زمانے میں یہ دو طرفہ جنگ، مسلح جنگ فیزیبل نہیں رہی. اب میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کی حکومت ہے، چاہے بھٹو صاحب تھے، چاہے اب مشرف صاحب ہیں، یا ایوب خان تھے، یحییٰ خان تھے، اس حکومت کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے، پیرا ملٹری فورسز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے. ہم نے 2 مرتبہ ایئر فورس استعمال کی ہے بلوچستان کے لوگوں کے خلاف، سیپریٹسٹ موومنٹ جو تھی اس کو کرب کرنے کے لیے. حافظ الاسد نے شہر حما، بہت بڑا شہر جو اخوان کا مرکز تھا، اسے ایئر سے حملہ کر کے اڑا دیا پورے شہر کو، ہزاروں اخوانیوں کو ایک دن میں ختم کر دیا. تو بہت ان ایکول معاملہ ہے، مسلح مقابلہ نہیں ہو سکتا. جواب کیا تھا؟ 2 اصطلاحات میں بیان کر چکا ہوں. گاندھی کا نان وائلنٹ نان کوآپریشن نمبر 1. اگر نہ ہو کوئی کہہ دے تو فائدہ نہیں ہوتا اس کے کہنے کا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھا. پرماتما کا سمندر، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا، ہم تو سمندر سے نمک لینے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی بغاوت نہیں کی، کسی انگریز کو مارا نہیں. لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب یہ تھا وہ معاملہ جس کے جواب میں وہاں قتال شروع ہوا. یہاں لاٹھیاں برسی، جیلیں بھری گئی. تیسرا مرحلہ آیا نہیں، اس لیے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور انگریز اتنا کمزور ہو گیا اس میں کہ اس کے لیے اپنے بہت دور دراز کے علاقوں پر قبضہ رکھنا اب ممکن نہیں تھا. میں بتا چکا ہوں پہلے، آزادی عجیب آزادی تھی جو ہم نے لی ہے انگریز سے، کہ نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا. ورنہ شیر کے منہ میں سے سونے کی چڑیا نکالنا کوئی آسان کام تھا. لیکن ایک تو خود کمزور ہو گیا انگریز، دوسرے امریکہ جو ہے مغرب سے طلوع ہو گیا، وہ آزادی کی تحریکوں کا سپورٹر تھا. انہوں نے طے کیا باندھو جی اپنا بستر چلو گھر. 48 کی بجائے بھی 47 ہی. لہذا اس سے اگلا مرحلہ نہیں آیا. اس سے اگلا مرحلہ ہم ایران میں دیکھ سکتے ہیں، آیت اللہ خمینی کے انقلاب. اسے آپ کیا کہیں گے؟ ان آرمڈ ریوولٹ. نہتے آدمی سڑکوں پر آ جائے، بلاک کر دے سسٹم کو، لاٹھیاں پڑے کھائیں، گولیاں برسے سینوں پر لے لیں. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. 20,000 سے لے کر 30,000 تک میں جب گیا تھا ایران، میں نے کہا تھا کتنے آدمی اس میں مرے تھے یا شہید ہوئے تھے، جو بھی ان کی اصطلاح ہے. ان کا کہ 20 سے لے کے 30,000 تک انسان، اور اس میں عورتیں پوری چادروں کے اندر. جب ایران میں یہ آیا ہے انقلاب اور علماء کا اقتدار ہوا ہے تو پھر پردہ جتنا شدید وہاں نافذ کیا گیا. پوری چادر میں ایرانی عورت ملبوس ہے. وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حج کے موقع پر دیکھا ایرانی خواتین کو. ایک آنکھ کھلی ہے صرف، باقی پورا جسم جو ہے چادر میں لپٹا. اور ایسی عورتیں شیرخوار بچوں کو گود میں لے کر آئی ہیں، سڑک پر گولی لگی ہے انہیں. تب وہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا جو کہ خسرو، سائرس یا ذوالقرنین کے دور کے خواب دیکھ رہا تھا. عظمت ایران کا وہ دور پھر آئے گا. 2500 سالہ جشن منایا تھا کہ خسرو کا، اور اس کا حشر کیا ہوا؟ ایسے بھاگنا پڑا وہاں سے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر نخل کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. یہ مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار رنگون میں پڑا ہوا. اور یہ شہنشاہ ایران جو اس علاقے میں امریکہ کا سب سے بڑا چمچہ، سب سے بڑا اس کا ایجنٹ تھا،
اور اس کو امریکہ نے سرخ جھنڈی دکھا دی، یہاں مت آنا۔ انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں، کینسر کا مریض ہوں، مجھے علاج چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہوائی جہاز سے سیدھے ہسپتال جاؤ، ہسپتال سے مردہ یا زندہ نکل کے کہیں باہر چلے جاؤ، نو ویلکم، نو ریڈ کارپٹ ویلکم۔ یہ حشر ہوا اس کا جو 2500 سالہ، اور کیا تھا؟ ان آرمڈ ریوولٹ۔ یہ بدل ہے آج کی دنیا میں۔ اس کے نتیجے میں اقامت دین کی آخری منزل سر ہو سکتی ہے۔ حضرات، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، اور بہرحال میں نے بھی اپنے اوپر بھی زیادتی ہی کی ہے۔ اب گلا بیٹھے گا، طبیعت خراب ہوگی، وہ سب کچھ جھیلوں گا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں میں مطمئن ہوں کہ آج میں نے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جس شخص کے دل میں اس کی امنگ پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کرنے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں اور کھپائیں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ اپنے راستے میں شہید ہونے کی عزت اور سرفرازی عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔